بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ دو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں. ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ غزوہ احد میں مخلصین صحابہ سے بھی اس وقت اجتہادی چوک ہوئی. اس وجہ سے شیطان نے ان کے اوپر ان سے ایسی چوک کروائی جس کے نتیجے میں جیتی جنگ کا رخ پلٹ گیا. یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی ہے. ایک چھوٹا سا کوئی غلط گناہ سرزد ہو جائے اور مخلصین کی چھوٹی چوکیں بھی اللہ کے یہاں بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. تو ایک گناہ، ایک غلطی دوسری غلطی کا سبب بن جایا کرتی ہے. اس کو آپ آسانی سے سمجھیں کہ اگر آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب آدمی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، دوسری نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں. جن لوگوں کی نماز با جماعت کے ساتھ پابندی ہوتی ہے، ایک مرتبہ چھوٹ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ چھوٹا، دو مرتبہ چھوٹا اور پھر یہ چھوٹتا چلا گیا تو پھر وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ایک دوسرے کو کھینچ کر لاتے ہیں. بالکل اسی طرح نیکیاں کرنے کی جن کی عادت ہوتی ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی نیکیاں کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ سے پہلے، یعنی جنگ احد سے پہلے کچھ اس طرح کے قصور پائے گئے کہ شیطان کو حوصلہ ہو گیا کہ انہیں مزید بہکا کر غلطی کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، حضرات صحابہ سے غزوہ احد کے اندر چوک ہوئی، لیکن سن لیں
وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کیا کہ قیامت تک اب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان سے بھی چوک ہوئی تھی یا ان کی بھی غلطی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں غلطی تھی یا چوک تھی، جو کچھ بھی تھا معاملہ اللہ کے سپرد تھا، اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بڑے حلم والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اس حصے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ کے نزدیک کیا محبوبانہ مقام تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی لغزشوں کے باوجود بھی اعلان کوئی اور نہیں اللہ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ صرف عفو و درگزر کا معاملہ نہیں بلکہ میری طرف سے لطف کا، کرم کا، احسان کا معاملہ ہے۔ اس طرح سے کہ آپ نے کل سنا تھا کہ غزوہ احد میں جب زیادہ مسلمانوں کے اوپر حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے تمام صحابہ پر اونگ یعنی نیند کو طاری کر دیا تھا تاکہ غم بھاری نہ پڑے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا تھوڑی ہی دیر میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بعد احسان اور لطف کا معاملہ تھا۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تسلی کا سامان اور عام معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بنیادی حکم ارشاد فرمایا۔ بعض منافقین مسلمانوں کو یہ طعنہ دینے لگے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینہ سے نکل کر نہ جاؤ، مدینہ سے شہر کے اندر رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا، کیا ضرورت تھی کہ یہاں سے نکل کر یہ جنگ کی گئی؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کے باتیں مت کہا کرو کہ ہم یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ساتھ دے دیتے تو ہم جنگ نہ ہارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان باتوں کو، اگر مگر کو منافقوں کا یا کافروں کا جملہ کہا ہے، اور اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ دیکھو اگر موت بستر پر مقدر ہوگی تو چاہے جتنی جنگ لڑ لی جائیں موت اس وقت بستر پر آئے گی، اور اگر موت بستر پر نہیں باہر کہیں لکھی ہوگی تو چاہے ساری زندگی بستر پر ٹانگیں رگڑ دی جائیں، لیکن موت اپنی جگہ اپنے وقت پر اور متعینہ وقت پر آئے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی کہ منافقوں کے اس جملے کی مشابہت بھی اختیار نہ کریں کہ اگر ہمارے پاس اتنا اسباب ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے، یا ہم مارے نہ جاتے، یا ہمارے ساتھی شہید نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اگر مگر کے جملوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے کہ کاش کہ وہ ایسا کر لیتے یا ہم ایسا کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جملے صرف حسرت کے ہیں، حسرت کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، یہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔